السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز محترم ناظرین، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ایک بار پھر سے آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم سبھی کو ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دن دوبارہ اٹھایا جانا ہے، قیامت قائم ہوگی، ہم سبھی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو وہاں کے احوال، وہاں کی باتوں اور وہاں کے کنڈیشنز کے تعلق سے جانکاری ہمیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں ذکر کی۔ ایک خاص بات، ایک پرٹیکولر بات قیامت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ قیامت کے دن مختلف طرح کے گواہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے، انسانوں کے لیے حاضر کرے گا، لائے گا۔ بہت سارے لوگ گواہی دیں گے، بہت ساری چیزیں گواہی دیں گے۔ تو قیامت کے دن کے گواہوں کے تعلق سے آئیے کچھ باتیں جانتے ہیں۔ قیامت کے دن کا سب سے پہلا گواہ، یا قیامت کے دن کی سب سے پہلی گواہی، یا ایک گواہی جو قیامت کے دن کی ہوگی، وہ یہ کہ ہر امت کا نبی، ہر امت کا پیغمبر، رسول، جو بھی میسنجر تھا، وہ اپنی امت کے حق میں گواہی دے گا۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء میں کہا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر، پڑھ کر رو دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر آئیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو ہر امت کے نبی کو ہر امت کے لیے گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک قسم کی گواہی۔ دوسری قسم کی گواہی، اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے، کرامن کاتبین۔ اللہ نے کہا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر انسان کو لایا جائے گا، اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، کہ اللہ کے فرشتے گواہی دیں گے وہاں پر قیامت کے دن۔ تو یہ دوسری قسم کی گواہی۔ تیسری قسم کی گواہی، امت محمدیہ کی گواہی، جو تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ اسی طریقے سے ہم نے تم لوگوں کو سب سے بہترین امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو امت محمدیہ کی گواہی دیگر دوسری امتوں کے حق میں قیامت کے دن پیش کی جائے گی۔ نمبر 4، بندوں کی گواہی، بندوں کے حق میں یا بندوں کے خلاف۔ ہم ایک سماج میں، ایک معاشرے میں رہتے ہیں نا، تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ مجھے غلط کرتا ہوا آپ نے دیکھا، اللہ گواہ بنا کر آپ کو پیش کرے گا، آپ گواہی دیں گے کہ ہاں اس بندے نے فلاں موقع سے غلط کیا تھا۔ میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو آپ اللہ کے سامنے کہیں گے کہ ہاں اللہ اس نے فلاں موقع سے اچھا کام کیا تھا۔ تو بندوں کی گواہی بندوں کے حق میں پیش ہوگی یا بندوں کے خلاف پیش ہوگی، یہ ایک قسم کی گواہی۔ نمبر 5، زمین کی گواہی، زمین گواہی دے گی۔ سورہ زلزلہ آپ پڑھیں، زلزال پڑھیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبروں کے بارے میں بتائے گی، یعنی زمین بتائے گی کہ مجھ پر کیا کیا ہوا، اچھائیاں برائیاں ساری چیزیں وہ قیامت کے دن پیش کرے گی تمام انسانوں کے تعلق سے، جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ زلزال میں کیا ہے۔ نمبر 6، مخلوقات کی گواہی، یعنی انسانوں کو چھوڑ کر دیگر دوسری مخلوق کی گواہی، مخلوقات کی گواہی، چرند پرند، نباتات، جمادات، پیڑ پودے، پتھر، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے آپ دیکھیں عید بقرعید کے موقع سے کہا جاتا ہے کہ تکبیرات بلند آواز میں پڑھتے رہیں تاکہ جو چیزیں بھی سنیں وہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں۔ تو یہ تمام مخلوقات انسانوں کے لیے گواہ بنا کر پیش کی جائیں گی، اور اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 7، حجر اسود کی گواہی، جو حجر اسود کو چوم لے، اشارہ کر لے یا ہاتھ لگا لے، ان تمام استلام کرنے والے، بوسہ دینے والوں کے حق میں حجر اسود قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دے گا۔ تو اگر آپ کو اللہ موقع دیتا ہے، اگر آپ
کہ اگر آپ کی قسمت میں ہے، آپ کبھی جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے کے لیے، تو آپ حجر اسود کو چومنے کی یا ہاتھ لگانے کی یا دور ہی سے بھیڑ ہے تو استلام کرنے کی، اشارہ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل اللہ رب العالمین کا اتنا اچھا شمار ہوگا کہ وہی حجر اسود آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا۔ نمبر 8، عبادتوں کی گواہی کس کے حق میں؟ یعنی عبادتیں گواہی دیں گی، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت کس کے حق میں؟ عبادت کرنے والوں کے حق میں۔ اگر میں قرآن پڑھتا ہوں تو قیامت کے دن قرآن آئے گا، کہے گا اے اللہ منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے رات میں اس کو سونے سے منع کر دیا تھا، اے اللہ یہ تیرے قرآن کی، تیری کتاب کی تلاوت کرتا تھا۔ اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو روزہ قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا اے اللہ منعتہ الطعام بالنہار، میں نے اس کو دن میں کھانے سے اور دیگر اپنی شہوات کو، خواہشات کو پورا کرنے سے منع کیا تھا، فشفعنی فی، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو، میری گواہی کو قبول کر لے۔ تو عبادتیں جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، یہ نیکیاں قیامت کے دن آئیں گی اور ہمارے حق میں گواہی دیں گی، اسی لیے ہمیں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، عبادتوں کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 9، اور جو بہت ہی خطرناک قسم کی گواہی ہے، جو آخری گواہی آج کے دن میں پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ انسان کے اپنے اعضاء، باڈی پارٹس خود انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور اس تعلق سے اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کیا، سورہ یاسین آپ پڑھیں، اللہ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اسٹمپ لگا دیں گے، یعنی اس کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اس کے پیر بات کریں گے، بما کانوا یکسبون، جو بھی انسان نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے، یہ ہاتھ یہ پیر اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا سورہ نور میں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، آج ہم اپنی زبان کا جیسے چاہتے استعمال کرتے ہیں، یہی زبان کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور جو کچھ ہم نے اس زبان سے کہا ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کرے گی۔ اللہ کہتا ہے جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ نے سورہ فصلت میں، سورہ حامیم سجدہ میں کہا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، انسان کا کان، انسان کی آنکھیں، انسان کی چمڑی، یہ جلد، یہ انسان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اگر آپ نے اچھا کیا ہے اچھی گواہیاں دیں گی، اگر آپ نے برا کیا ہے، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا اور ان اعضاء کا آپ نے غلط استعمال کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف اللہ کے سامنے قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ اس لیے ہوشیار رہیں، آپ تنہا ہوں، مجمع میں ہوں، آپ اندھیرے میں ہوں، اجالے میں ہوں، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، آپ کے اعضاء آپ کے ساتھ ہیں، زمین آپ کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے یہ دیوار دوسری چیزیں، دوسری مخلوقات آپ کو دیکھ رہی ہیں، اور اس ساری چیزوں کو اللہ قیامت کے دن بطور گواہ پیش کرے گا۔ یہ دیوار جس کے پاس آج زبان نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن قوت گویائی عطا کرے گا۔ بند کمرے میں آپ نے کیا کیا، رات کی تنہائی میں آپ نے کیا کیا، دن کے اجالے میں آپ نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں آپ کے آس پاس جو رہتی ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ان چیزوں کو آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ بنا کر قیامت کے دن لائے گا، اور وہ چیزیں گواہی دیں گی آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف، پھر آپ ان چیزوں سے انکار نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیغام بس اتنا ہے کہ قیامت کے دن کی مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے، حشر کی عدالت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے پاس عدالت لگے گی، اللہ کے سامنے گواہیاں پیش کی جائیں گی، آپ کو اکیلے اللہ کے پاس جانا ہے، اکیلے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ بس نیکیاں کرتے جائیے، گناہ سے بچتے رہیے، اچھائیاں کرتے جائیے، جو ہماری اور آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ صاف ستھری زندگی گزاریں، کسی پر ظلم نہیں، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان کرنا نہیں، کسی طرح کی کوئی غلط چیز نہیں۔ کوشش کریں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ممکن ہو ہم اور آپ اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور حشر کے میدان میں کھڑا ہونے سے اپنے آپ کو ڈر میں ہمیشہ رکھیں، اس لیے کہ وہاں بہت سنگینیاں ہیں، بہت پریشانیاں ہیں، عجیب طرح کی تکالیف سے انسانی زندگی کو گزرنا ہے، انسان کو گزرنا ہے، اس لیے وہاں کی تیاری کریں، اور عقل مند وہی ہے جو آخرت کی تیاری اس زندگی میں کر لے، ورنہ وہاں صرف پچھتاوا ہے، وہاں کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے، درست کر لو نشے من اپنا، ورنہ جب آئے گا ساون تو لہو رہو گے، موت کے بعد صرف حسرتیں ہیں، صرف کاش ہے، صرف افسوس ہے، اور موت سے پہلے
آپ کے پاس موقع ہے، تیاریاں کریں، نیکیاں کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان کا اچھا موقع ہے، لاک ڈاؤن بھی ہے، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، وہ آپ کی عبادتوں کو قبول کر لے تو آپ کی کس عبادت کی بنیاد پر وہ آپ کو جنت میں داخلہ دے دے آپ کو پتہ نہیں، آپ کو خبر نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔